السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کلاس 9 کے جو ہمارے یہاں پر طلبہ موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ کلاس آپ کا شروع ہو چکا ہے اور یہ اردو کا پیریڈ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اردو کی کیا اہمیت ہے ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں۔ ہمیں اردو کیوں سیکھنا چاہیے، ہمیں اردو پر کیوں دھیان دینا چاہیے، اس پر ہم چند جملوں میں روشنی ڈالیں گے کہ اردو زبان کی اہمیت کیا ہے۔ کیونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو بہت ہی شائستہ اور شستہ زبان ہے، شیریں زبان ہے، اور اردو ایک ایسی زبان ہے جو انسان کے دلوں کو موہ لیتا ہے، انسان کے دلوں کو موہ لینے والی زبان ہے، وہ دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو اسلامی تہذیب ہے، اسلامی ثقافت ہے، اسلامی تعلیمات کی جو بھی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ سب سے زیادہ تو عربی زبان میں ہیں، لیکن عربی زبان کے بعد جو سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور تصنیفیں کی گئی ہیں اسلامی کتابوں کی، دینی کتابوں کی، وہ اردو زبان میں کی گئی۔ اگر ایک شخص اردو زبان سے واقف نہ ہو، اردو زبان کو جانتا نہ ہو، تو اس کے لیے اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو جاننا اور اس کو معلوم کرنا اس کے لیے دشوار ہو سکتا ہے بغیر اردو زبان کے حاصل کیے ہوئے، سیکھے ہوئے۔ تو اردو زبان سیکھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو آپ کی جو کتاب ہے اس میں جو چیپٹر ہے سر سید احمد خان کے بارے میں، تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے سر سید احمد خان کی جو بالکل اظہر من الشمس ہے، ہر انسان ان کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی اور چھپی ہوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ ہر انسان جو ہے اس شخصیت سے واقف ہے اور شناسا ہے۔ تو ہم چلیے ان کے بارے میں کچھ ہم پڑھتے ہیں اور ان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے کارنامے ہمارے لیے اور اس مسلم سماج کے لیے بہت اہم ہیں، خاص طور سے ان کا جو کارنامہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، وہ ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے ان کی جانب سے تمام انسانوں کے لیے۔ اس میں کسی بھی مذہب فکر کا کی تعین نہیں، اس میں کوئی بھی وہاں انسان جاتا ہے اور اپنی علمی بیداری کو اور اپنی علمی تشنگی کو سیرابی میں بدلتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو کامیابی اور کامرانی کی طرف لے کر چلتا ہے۔ تو ہم سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھیں گے کہ سر سید احمد خان کا جو اصل نام تھا وہ سید احمد بن متقی خان تھا، سید احمد بن متقی خان۔ ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ دہلی میں ہوئی ہے 17 اکتوبر 1817 عیسوی میں، اور ان کا جو مشہور لقب ہے وہ سر سید کا ہے۔ سر سید سے یہ مشہور ہوئے، جو ان کو یہ لقب جو ہے 1888 میں جا کر کے دیا گیا تھا، ان کی محنتوں اور ان کی کاوشوں کو دیکھ کر کے۔ کہتی ہے وہ ایسی شخصیت ہے سر سید احمد خان کی کہ 19ویں صدی کا ایک ہندوستانی مسلم نظریۂ عملیت کا حامل اور مسلح اور فلسفی شخصیت تھے۔ مغل دربار کے ساتھ خاندانی روابط ان کے بہت زیادہ مضبوط تھے، گہرا ربط تھا مغل خاندانوں کے ساتھ۔ اور ان کے بارے میں ہم پڑھیں کہ انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، ان کی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہاں جا کر کے علم حاصل کیا اور کیا کیا ڈگریاں انہیں ملی۔ تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے نانا خواجہ فرید الدین احمد خان سے حاصل کی، جس میں قرآن کا مطالعہ تھا۔ مطالعہ کا مطلب یہ نہیں کہ بس صرف پڑھ لینا دیکھ کر کے اور گزر جانا، بلکہ قرآن کے علوم کو جاننا، قرآن کے تفسیر سے واقفیت ان کو ہوئی، ترجمہ سے واقفیت ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عربی زبان اور فارسی کا مطالعہ انہوں نے کیا، یعنی ان زبانوں کو سیکھا اور ان کو اچھے سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا۔
اور اسی کے ساتھ جو ہے یعنی قرآن، عربی اور فارسی کے مطالعے کے ساتھ ساتھ انہوں نے حساب یعنی میتھمیٹکس پر بھی عبور حاصل کیا اور طب اور تاریخ میں بھی مہارت حاصل کی. تو یہ ان کی ابتدائی دور کی تعلیم تھی یہ جس پر انہوں نے مہارت حاصل کی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے خالو مولوی خلیل اللہ سے عدالتی تعلیم حاصل کی یعنی کہ لا، وکالت انہوں نے سیکھی، وکالت کی تعلیم انہوں نے حاصل کی. اور اس کے بعد پھر آگے جب دور ان کا شروع ہوتا ہے تو 1846 میں دہلی میں صدر امین مقرر ہوئے. 1846 عیسوی میں دہلی میں صدر امین مقرر ہوئے اور دہلی میں جب وہ کام پر اپنے مصروف تھے، کاموں میں لگے ہوئے تھے، ان کا جو دورانیہ تھا کام کا، اس دوران انہوں نے 1 سال کے بعد یعنی کہ 1846 میں جب صدر یہ متعین ہوئے تو 1847 میں ایک مشہور کتاب آثار السنادید انہوں نے تصنیف کی. بہت مشہور کتاب ہے یہ آثار السنادید. اس کے بعد پھر ان کا 1857 میں یعنی 1857 میں بجنور ان کا تبادلہ ہو جاتا ہے اور وہاں یہ اپنی خدمت انجام دینی شروع کرتے ہیں. اور بجنور میں انہوں نے ایک کتاب لکھی سرکشی ضلع بجنور، اور یہ بھی کافی مشہور ہوئی یہ کتاب ان کی. اور اسی طرح انہوں نے خدمت انجام دی اور یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا اور مراد آباد، غازی پور سے ہوتے ہوئے وہ بنارس میں جا کر کے متعین ہوئے. یعنی کہ تبادلہ ہوتا گیا جیسا جیسا ان کا کام ان سے لوگوں نے لیا، حکومت نے لیا، اور اس کے بعد پھر ان کا تبادلہ ہوتا گیا. تو ان سارے شہروں میں مراد آباد میں بھی انہوں نے کام کیا، بجنور میں کام کیا، دلی میں کام کیا، غازی پور میں کام کیا، بنارس میں انہوں نے اپنی خدمات انجام دی. اور اسی پیریڈ میں 1867 یعنی 1867 میں ان کو صدر الصدور بنا دیا گیا. یعنی ایک لقب ہی، یہ سب یہ ایک اعزاز ہے ان کے لیے. تو یہ پوسٹ ان کو حاصل ہوا. اور اسی کے ساتھ جب آگے چلے تو 1888 میں سر کا خطاب دیا گیا. پھر 1864 میں یعنی کہ اس سے پہلے 1864 میں انہوں نے غازی پور میں ایک سائنس سوسائٹی قائم کی. انگلستان کا ان کا سفر ہوا تھا جہاں کیمبرج یونیورسٹی یہ گئے، اس کے بعد پھر آکسفورڈ گئے اور سب جگہ جا کر کے انہوں نے مشاہدہ کیا کہ تعلیمی نظام کیا ہوتا ہے، تعلیمی طریقے کیا ہوتے ہیں جس سے انسانوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں. وہاں سے جب وہ آئے تو وہاں کچھ جرائد بھی انہوں نے دیکھے تھے، اس کا مطالعہ کیا تھا، مشاہدہ کیا تھا، اس سے متاثر ہوئے تھے. تو انگلستان کا جو سفر ان کا ہوا تھا تو یہ انگلستان کے سفر سے کافی متاثر ہوئے. اور انگلستان کے سفر سے متاثر ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا اور یہ عزم کیا، ارادہ کیا کہ جب ہم ہندوستان جائیں گے تو وہاں جا کر کے ایک ایسی ہی یونیورسٹی وہاں قائم کریں گے جس سے انسانوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں، انسانوں کی زندگی فلاح و بہبود کی طرف چلا جائے. شروع میں تو انہوں نے جو ہے اپنی خدمات جو انجام دی، اپنی مشن پر جب کام کیا تو وہ سب کے لیے کیا، وہ کسی بھی یعنی کہ خاص لوگوں کے لیے نہیں تھا. لیکن ایک یونیورسٹی قائم کی گئی جس کا نام تھا ورینکلر یونیورسٹی، جس میں متعصبانہ رویے کا اظہار کیا گیا. تو سر سید احمد خان کے خیالات کا رخ اس کے بعد سے پھر جو ہے مسلم سماج کی ترقی اور اس کی فلاح و بہبود کی طرف مرکوز ہو گیا. اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے 1869 میں انگلستان کا سفر شروع کیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ جن کا نام محمود تھا وہاں جا کر کے کیمبرج کا مشاہدہ کیا اور جا کے آکسفورڈ کا مشاہدہ کیا، وہاں کے اخبارات کا مشاہدہ کیا. تو اس بات سے انہوں نے عزم کیا کہ جب ہم ہندوستان واپس جائیں گے تو وہاں پر جا کر اسی طرح کی ایک یونیورسٹی وہاں قائم کریں گے، ایک ادارہ قائم کریں گے. تو انہوں نے جو ہے 1875 میں محمڈن انگلو اورینٹیل کالج کی بنیاد رکھی. محمڈن انگلو اورینٹیل کالج کی بنیاد رکھی جو ترقی کرتا پھر جا کر کے وہ 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اس کو ملا. یعنی کہ 1875 میں محمڈن اینگلو اورینٹیل کالج کی بنیاد رکھی جو 1920 میں جا کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی
یعنی کہ یونیورسٹی کا اس کو درجہ دیا گیا، اور آج ہمارے سامنے جو وہ موجود ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے، جو ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جس سے ہر مکتب فکر کے لوگ جا کر کے اپنی علمی تشنگی کو سیرابی سے بدلتے ہیں اور اپنے علم کی پیاس کو بجھاتے ہیں، اور ایک کامیاب و کامران زندگی بن کر کے وہاں سے نکلتے ہیں، اور پوری دنیا میں پھیل کر کے علی جسے کہا جاتا ہے وہ اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ایک یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی تھی جو پڑھو تھی، انقلابی یونیورسٹی تھی، اور اس یونیورسٹی کے پیچھے جو سب سے بڑا کارگر نمایاں جو تھا کردار تھا، وہ نمایاں کردار ایک رسالہ کا تھا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق رسالہ تھا، وہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ رسالہ تھا، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے ذہنیت کو چینج کیا گیا، کیونکہ جب جنگ آزادی کے بعد جو ہے بہت سارے لوگوں نے انگریزی زبان کی سیکھنے پر پابندی لگا دی تھی، اور اس کو کفر کے تک پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ تو ایسے وقت میں انہوں نے دیکھا کہ انگلش زبان کو، کیونکہ انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت، تو اس وقت جو ہے انگریزی زبان جب آدمی نہیں سیکھے گا تو پھر اس کو کس طریقے سے اس کو ہرایا جا سکتا ہے۔ تو انگریز جب اس ہندوستان میں اپنی یعنی کہ بے خبون ڈال چکے تھے اور اس پر حکمرانی کر رہے تھے، تو ان کو ہرانے کے لیے انہیں کی زبان ہمیں آنی چاہیے، یہ ضروری تھی۔ تو انہوں نے سر سید احمد خان نے یہ سوچا اور اس پر فکر کیا، اور اس چیز کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی کہ جب تک انہیں کی زبان نہیں سیکھتے تب تک ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے ہیں، اپنے ملک سے ان کو بھگا نہیں سکتے ہیں۔ تو انہوں نے انگریزی زبان سیکھنے پر زور دیا، اور یہ ان کو یقین ہو گیا کہ انگریزی زبان ہی جو ہے ہمیں اس وقت کی ضرورت ہے، وہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس کو سیکھیں اور اپنے دشمن کو اسی کی زبان میں اس کو ہرانے کی کوشش کریں۔ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید احمد خان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس کارنامے کی ہم جتنے بھی قدر کریں وہ ہمیں کم ہے، اور یہ ہمارے مسلم سماج کے لیے اور باقی تمام لوگوں کے لیے وہ ایک یعنی کہ مشعل راہ ہے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے۔ تو یہ سر سید احمد خان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی، اور آپ پر اب یہ ضروری ہے کہ وہ آپ اس پر اور ریسرچ کریں اور سر سید احمد خان کے بارے میں معلوم کریں، ان کی تعلیمی لیاقت کیا تھی، ان کے اور بھی کیا کارنامہ انجام ان کے ہیں، ان کی کتنی کتابیں تصنیف کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کس طریقے سے قوم کی خدمت کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔